برطانوی عام انتخابات میں ووٹنگ کا عمل مکمل۔ ایگزٹ پول میں لیبر پارٹی 410 نشستوں کے ساتھ آگے۔ کیئر سٹورمر وزیر اعظم ہوں گے۔ ایگزٹ پولز کے مطابق لیبر پارٹی کو برتری حاصل ہے، جبکہ کنزرویٹو کو 131 سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ حکومت سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ڈٹ گئی۔ آج سے پمپس بند کرنے کا اعلان۔ صدر پیٹرولیم ڈیلرز عبدالسمی خان نے کہا، چند عناصر افواہیں اڑا کر ہڑتال سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، کوئی غلطی میں نہ رہے، صبح سے پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔ بجٹ میں 5% ایڈوانس ٹیکس منظور نہیں۔ حکومت سے ٹیکس واپس لینے کا بار بار مطالبہ کیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ دوسری جانب ملک بھر میں پمپس پر رش، موٹر سائیکلیں اور گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ پیٹرولیم مصنوعات وافر مقدار میں موجود۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات دستیاب رہیں گی۔ اوگرا اور پیٹرولیم ڈویژن کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرول پمپس کھلا رکھنے اور سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت دے دی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب کے نائب صدر کا انتقال۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپس بند نہیں کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے آفٹر شاکس، مہنگی بجلی مزید مہنگی، گھریلو صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں 7.12 روپے تک اضافہ، فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔ وفاقی کابینہ نے 1 جولائی سے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی مزید مہنگی ہونے پر عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں یہ ریاستی دہشت گردی ہے، غریب عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਈਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 220 ਯੂਨਿਟ ਸੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 11000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? 20 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੇ 7-8000 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ। पेट्रोल भी बढ़ाई जा रही, बिजली भी बढ़ाई जा रही, गरीब बंदा की करे। पहले बड़ी मुश्किल से बिल पे करके आए, पहले ही बड़े चार्जेस हैं और लग रहा है, तो फिर ये तो मौत ही है ना यार, कैसे भी ये कर पाएंगे, समझ रही कुछ बाहर नहीं। 200 یونٹس ہوں یا 300، 1 یونٹ بڑھنے پر پچھلے نرخ ختم، اگلے 100 کے نافذ ہوں گے۔ گھریلو صارفین کے بجلی بلز میں ماہانہ 1000 تک فکسڈ چارجز بھی عائد۔ 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین 200 روپے ماہانہ فکس چارجز ادا کریں گے۔ 401 سے 500 تک 400 روپے، 501 سے 600 تک یونٹس والوں کو 600 روپے کا اضافی جھٹکا لگے گا۔ 601 سے 700 یونٹ تک 800، جبکہ 700 یونٹ سے زائد پر 1000 فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ کمرشل صارفین پر مقررہ چارجز میں 300% اور صنعتوں پر 355% تک کا اضافہ۔ نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے کا اعتراف۔ وزیر اعظم پر بجلی پر 150 ارب روپے کا بوجھ عوام سے کم کیا۔ حکومت نے 440 ارب روپے بجلی قیمت میں سبسڈی دی۔ اویس لغاری کا سینٹ میں اظہار خیال، بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ بل پر تھوڑا سا اثر ڈالے گا۔ پاور ڈویژن کی انوکھی منطق۔ توانائی بحران اور بجلی بلز میں ہوشربا اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قازقستان سے وطن واپس پہنچتے ہی ایکشن۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ بجلی بلز، پیٹرول پمپس مالکان کی ہڑتال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عزم استحکام پر اعتماد میں لینے کا بھی عزم۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین میں غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث جنگی جرائم کا مرتکب۔ عالمی عدالت انصاف نے مظالم کا نوٹس لیا۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، افغانستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائے، افغان حکومت یقینی بنائے اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ مثبت بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غربت کا خاتمہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی ترجیح ہونا چاہیے۔ تمام ممالک کو متحد ہو کر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہوگا۔
مذہب کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے والا کوئی گروہ نہیں بچے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان. سبات اور جڑاوالا جیسے تشویشناک واقعات کی روک تھام ضروری ہے. مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب. کہا سوشل میڈیا پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. حد کے عزت کا قانون وقت کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرانوالہ کے لیے 18 ارب کے 4 میگا پروجیکٹس کا اعلان. وہنڈو انٹرچینج کا افتتاح کیا. چلڈرن اسپتال لاہور کا بھی اچانک دورہ کیا. سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور. اپوزیشن جماعتوں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی مخالفت. شدید احتجاج کیا. بل کے مسودے کی کاپی پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی. نعرے بازی کرنے پر چیئرمین سینٹ برہم یوسف رضا گیلانی نے کہا سینیٹرز اس ایوان کو قومی اسمبلی نہ بنائیں, سخت کارروائی کروں گا. پی ٹی آئی کے دونوں دھڑوں کو بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی شبلی فراز. رؤف حسن شاندانہ گلزار شہریار افریدی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی میں کوئی دھڑے بندی نہیں, ہم سب ساتھ اور ایک پیج پر ہیں. کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا. وزیر داخلہ محسن نقوی سب سے بڑا ڈاکو ہے. آئی جی جیل خانہ جات ان کے ٹاؤٹ ہیں. اسلام آباد میں 12 جولائی کو دھرنا. کسی نے رکاوٹ ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا. حافظ نعیم الرحمان کا الٹیمیٹم. امیر جماعت اسلامی نے کہا نون لیگ تو فارغ ہو گئی, اب بچا کیا ہے اس پارٹی میں؟ کیا یہ لوگ احتساب کریں گے جنہوں نے نیب کیسز ختم کرائے؟ الیکشن دھاندلی پر اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ موقف ہے. تحریک انصاف اس وقت خود ایک پیج پر نہیں. بانی پی ٹی آئی جیل میں باہر ہر کوئی بانی بنا ہوا ہے. توانائی شعبے میں تھر ملک کا نقشہ تبدیل کر دے گا. سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی بلاک 2 منصوبے پر کام کر رہی ہے. $627 ملین لاگت منصوبے سے سالانہ 3.8 MTPA کوئلہ نکلے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ ویژن پروگرام پر بریفنگ. کہتے ہیں یہ منصوبہ شیڈیول سے 3 ماہ پہلے تیار ہوا. نیشنل گرڈ کو جولائی 2019 سے 660 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہے ہیں. سکھر, نواب شاہ اور صوبے کے دیگر شہروں میں بھی منصوبے جاری ہیں. عوام کو گھر بیٹھے نمبر پلیٹس کی فراہمی کا نظام متعارف کرایا جائے گا. شرجیل میمن کا اعلان. سینئر صوبائی وزیر نے کہا پریمیم نمبر پلیٹس کے اجراء کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا, جلد دوسرا مرحلہ بھی منعقد کیا جائے گا. محکمہ ایکسائز کو کارپوریٹ طریقے سے چلانے کے خواہاں ہیں. کراچی کے عوام پانی کو ترسنے لگے. پانی مافیا کا سرغنہ چوری کا پانی بیچ کر کروڑ پتی بن گیا. مافیا کے مرکزی کردار کے اثاثوں کی حیران کن تفصیلات منظر عام پر. شکیل مہر کے ڈیفنس میں بنگلے, پیٹرول پمپس, ٹینکرز, کوچز سمیت کروڑوں کے اثاثے. پانی چورے کے کئی مقدمات میں نامزد ملزم شکیل مہر ضمانت حاصل کر چکا ہے. قومی کرکٹ ٹیم میں سرجری نہیں, پوسٹ مارٹم ہوگا. ورلڈ کپ کے لیے غلط سلیکشن کرنے والوں کا احتساب ہوگا. چیئرمین پی سی بی نے فیصلہ سنا دیا. محسن نقوی کہتے ہیں کبھی کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرتا, جلد بازی کے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں. سابق بہترین کھلاڑیوں سے رابطے میں ہے, انہیں لایا جائے گا جو صرف کمنٹری کرتے ہیں, تجزیہ نہیں. چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے. پاکستان ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں ہانگ کانگ کو 3-1 سے پچھاڑ دیا. ٹیم پاکستان نے کوارٹر فائنل میں بھارت کو 3-0 سے عبرتناک شکست دی.